انیس پر جو میں کہہ رہا تھا کہ بہت سی باتیں انیس کو ترک کر دینی چاہیے. انیس کی زبان، انیس کی زبان، انیس کی زبان، کیا انیس کی زبان؟ جب وہ بیوہ کو ران کہتے ہیں تو کیسا برا لگتا ہے. انیسی کا کتنی بار ٹھکرایا ہے انہوں نے یہ کلمہ. اور اب میں عرض کروں کہ کتنی تعبیریں ہیں ایسی انیس کے کلام میں جو شایان شان سید الشہداء اور اہل بیت نہیں. میں مداحی کرنے نہیں آیا ہوں اسے، ستائش کرنے نہیں آیا ہوں. میرا کام تنقید ہے اس موقع. انیس کے کلمات کسی صدیقی اور کسی فاروقی کے نہیں. انیس کے کتنے کلمات ہیں جو سرکار سید الشہداء ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام اور اہل بیت مصطفیٰ علیہ السلام کی شایان شان نہیں ہیں. اور ہم نے کیا کیا؟ مرثیہ تو انیس میں تمام ہو گیا، اس کے بعد تو کوئی مرثیہ نگار پیدا ہی نہیں ہو سکتی. یہ ہے وہ فکر جو زوال آمادہ اور زوال پذیر معاشرے کی فکر ہو سکتی ہے. ہمیں ہمیشہ اپنے شعراء کی ستائش کرنی چاہیے اپنے. اور یہ میں مثال کئی بار عرض کر چکا ہوں اور پھر دردمندی سے عرض کروں. ہمارے گھروں میں، ہمارے مدرسوں میں، ہماری یونیورسٹیز میں جو انداز تعلیم ہے، جو انداز تربیت ہے، وہ یہ ہے ارے میاں فلاں فن تو فلاں پہ تمام ہو گیا، فلسفہ تو میر باقر داماد پہ تمام ہو گیا، شاعری تو میر انیس پہ تمام ہو گئی، تنقید تو احتشام حسین پر تمام ہو گئی. جب آپ نے طالب علم سے سامنے پہلے ہی کہہ دیا کہ تمام ہو گئی تو اس کی ذہانت تو وہیں قتل ہو گئی. اپنے بچوں کو بچاؤ دونوں طرف. دوسروں کے بچے، ایک بچہ بہت اچھے نمبر لے آیا، ٹاپ کر لیا اس نے، اب پورا خاندان جو ہے رقص کرتا ہے اور بس واہ واہ سبحان اللہ شاباش. یہ یاد رکھیے کہ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی، ضرورت سے زیادہ بڑھی ہوئی واہ واہ بھی ذہانتوں کو دفن کر دیتی ہے. ہمیشہ بچوں کے سامنے کہیے بیٹا ماشاء اللہ تم نے خاندان کا سر اونچا کیا، بہت اچھا کیا، مگر تمہیں پتہ ہے تم اس سے بھی زیادہ بہتر کر سکتے ہو. یہ اگر روش ہماری گھر سے لے کے مکتب تک ہو، مکتب سے لے کر معاشرے اور اکیڈمیز تک ہو، تو پھر سوچئے کہ ہماری ترقی اور ہمارے ارتقاء کی رفتار کیا ہو سکتی ہے. میر انیس کی تو میں ان کی قبروں پہ جا کے فاتحہ پڑھتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، عقیدت ہے. میر انیس کی طرح مرزا دبیر علیہ السلام مرثیے کے لگاتار ایک کے بعد ایک بند ان کے ایسے ہیں کہ جو نہ صرف یہ کہ شایان شان اہل بیت نہیں ہے بلکہ اس میں توہین کا پہلو. ڈاکٹر ہلال نقوی صاحب نے جو مراثی دبیر کی جلد شائع کی ہے، خود اس میں بھی ایک مرثیہ ایسا موجود ہے کہ ہرگز اسے شائع نہیں ہونا چاہیے. اس میں توہین ہے صریح اہل بیت کی. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے لے کر جناب زینب سلام اللہ علیہا سے لے کر اور عجیب و غریب مضمون آخری نہیں ہے، صرف اس لیے کہ اب سامعین روئیں اور روتے روتے دو چار بے ہوش ہو جائیں، گریہ کا شور بلند ہو، تاکہ یہ معلوم ہو کہ ذاکر یا مرثیہ کو کامیاب، مرثیہ کو کامیاب ساتھ. درست ہے آقا امام حسین علیہ السلام پر گریہ کرنا، خود گریہ کرنا یا دوسرے کے سامنے مسائل پڑھنا اس طرح کہ وہ گریہ کرے، یا اگر آنکھوں میں آنسو نہیں بھی آ رہے ہیں تو اس طرح بیٹھنا جیسے ایک سوگوار بیٹھتا ہے، یہ عبادت ہے. امام کے غم کو زندہ رکھنا ایک عبادت ہے، ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے، دین کی ضرورت ہے. مگر صرف گریہ کرنے کے لیے افسانے کرنا، اور وہ بھی ایسے افسانے جو شایان شان اہل بیت نہ ہوں، یہ تقدیسی ادب خلق نہیں کر سکتے.
بے ترتیب کچھ باتیں آتی چلی جا رہی ہیں اور وقت گزر چکا ہے، ورنہ میں بند پڑھ کے سناتا، مثالیں دیتا اور عرض کرتا کہ کہاں کہاں. اور ہم بزرگان کیا ہے، اس ڈر سے میں کہوں گا تو کل تو میرے خلاف ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، اس سے بہتر ہے کہ خاموش ہو. اس مجرمانہ اور بزدلی کی خاموشی نے معاشرے کے زوال کی رفتار کو اور بڑھا دیا. اور دوسری طرف بیجا شکایتیں ہیں بہت سی. ابھی میں دستے ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ فراست رضوی صاحب سے، اور سب سے اکثر حضرات کہتے ہیں مرثیے کی ناقدری ہوئی، مرثیے کی ناقدری ہوئی، مرثیے کی ناقدری ہوئی. میں آپ کو انگلیوں پہ گنانا شروع کروں تو انگلیاں ناکافی ہوں گی، انگلیوں کی پورے ناکافی ہوں گی. کتنے اہل سنت والجماعت نقاد ہیں، ادیب ہیں، جنہوں نے پورے جوش سے، پورے جذبے سے، پوری عقیدت سے، پورے احترام سے مرثیے کی تنقید کی ہے، اور مرثیہ نگاروں کی ستائش کی ہے اور داد دی ہے. اور خود مرثیے کہے ہیں، شاعروں نے مرثیے کہے، ادیبوں نے مرثیے کی قدر شناسی کی. اس لیے گلہ زیادہ نہ کیجیے. اور ویسے بھی گلے اور شکوے کا دفتر اگر بند رہے اور شکر گزاری کا انداز اختیار کیا جائے تو قدر سخن میں اور اضافہ. دیکھیے مرثیے کی پہلی قدر شناسی کس نے کی؟ تاریخ نقد اردو میں مولانا الطاف حسین حاجی. خواجہ الطاف حسین حاجی شیعہ تو نہیں تھے، سنی تھے. نہیں، دو جگہ میں حوالہ دوں گا، بلکہ تین جگہ. ایک تو مقدمہ شعر و شاعری میں انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اردو زبان میں جو سب سے بہترین و مضبوط اخلاقی شاعری ہے، روحانی شاعری ہے، وہ مرثیے کی شاعری ہے، وہ انیس اور طبیب کی شاعری ہے. انہوں نے پوری شاعری پہ خط نقد، انہوں نے پوری شاعری یعنی غزل اور بزرگوں کی سب باتیں، لیکن قدر شناسی کس کی تھی؟ انیس اور طبیب اور مرثیے کی. اس مرثیے کی جس پر مجھے اعتراض ہے، اس مرثیے کو حالی نے اپنے سر پہ رکھا اور سب سے کہا کہ یہ مرثیہ اردو کی سب سے بڑا سرمایہ ہے. حالی سنی تھے. اچھا، نہ صرف یہ کہ مقدمہ شعر و شاعری میں، بلکہ جب مولانا محمد حسین آزاد کی کتاب آب حیات شائع تو مولانا حالی نے محمد حسین آزاد کی کتاب پر تبصرہ لکھا. وہ تبصرہ الگ ہے، وہ تبصرہ مقالات حالی جو کئی جلدوں میں شائع ہوا ہے اس میں موجود ہے. اس تبصرے میں انہوں نے گلہ کیا ہے محمد حسین آزاد سے کہ جو شیعہ تھے، گلہ کیا ہے الطاف حسین حالی نے کہ جو سنی تھے، کہ میاں تم نے انیس اور طبیب کا حق ادا نہیں کیا. محمد حسین آزاد کے اوپر تنقید کی ہے، اور جتنا تھوڑا سا انہوں نے ذکر کیا ہے اس کی داد دی ہے کھول کے کہ آزاد تم نے یہ کام کیا ہے، اصلی جو کرنے کا تھا کہ تم نے انیس اور طبیب کا ذکر کیا، مرثیے کا ذکر کیا. اور یہی وہ شاعری ہے کہ جو حقیقی شاعری ہے اور عظیم شاعری ہے اور اخلاقی شاعری ہے اور روحانی شاعری ہے. ظاہر ہے کہ اس وقت تخلیصی ادب کی ترکیب نہیں تھی، ورنہ شاید وہ یہ کیا تو بہت کیا آپ نے کہ طبیعت کے ساتھ ناانصافی کی. یہ شکر کہاں ادا کیا کہ انیس کے ساتھ انہوں نے کتنا انصاف کیا. امیر انیس کی شاعری پر مولانا شبلی نے جس طرح لکھا ہے، اور ضمن نئی نسل کو بار بار پڑھانے کی ضرورت ہے کہ مولانا شبلی نعمانی نے حضرت علی کو ہر جگہ علیہ السلام لکھا ہے، امام حسین کو بھی علیہ السلام لکھا ہے. شبلی میں نے یہ گلہ تو ہوا کہ دبیر کے ساتھ میں یہ گلہ بجا ہے،
یہ بنا وجہ ہے کہ دبیر کے ساتھ ناانصافی ہوئی، لیکن یہ شکر بھی تو ادا کیجیے کہ انہوں نے انیس کے ساتھ کتنا بڑا انصاف کیا۔ اور مرثیہ، صنف مرثیہ، اگر شبلی نے اپنے مضبوط قلم سے موازنہ انیس و دبیر لکھ کر مرثیے کو داد نہ دی ہوتی، مرثیے کی ستائش نہ کی ہوتی اور میر انیس کی ستائش نہ کی ہوتی، تو وہ متعصبانہ ماحول غالب آ جاتا جس کا آپ شکوہ کر رہے ہیں۔ اس سخاوت کے ساتھ میر انیس کی داد کو داد دی ہے، ستائش کی ہے مولانا شبلی نعمانی، اور جس کے نتیجے میں پھر آج تک مولانا میر انیس و مرثیہ، میر انیس و مرثیہ، میر انیس و مرثیہ مسلسل ڈسکس ہو رہا ہے اور ڈسکس ہوگا۔ کتنے ہی تعصبات پیدا ہو جائیں، آخر مرثیہ کسی اور کا نہیں، حسین ابن علی کا مرثیہ۔ مرثیہ